نے فرمایا ہاں ہاں اس بشارت سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ یہ مفہوم مجھے یاد رہ گیا۔ اللہ و رسولہ عالم۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ جس نے بعد از وصال بھی میری حاضری دی، زیارت کی، اس نے گویا کہ میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب مدینہ منورہ کی حاضری کے کچھ آداب سن لیتے ہیں۔ زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بزرگوں کے کلام میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں، راہ میں خطرہ ہے، وہاں یہ ہے وہ ہے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب اس دور میں پیدل یا اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرے۔ یعنی یہ نیت نہ کرے کہ میں مسجد نبوی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ خاص حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کر کے جائے۔ یہاں تک کہ امام ابن الحمام فرماتے ہیں اس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے، خالص حضور کی نیت سے جائے کہ میں نبی پاک کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے بھر ذکر اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے شوق اور ذوق بڑھتا چلا جائے۔ جب حرم مدینہ آئے بہتر یہ ہے کہ پیدل چلے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس دور کے حوالے سے آداب لکھے۔ اور روتے سر جھکائے آنکھیں نیچی کیے درود شریف کی کثرت کرتا ہوا، اور ہو سکے تو ننگے پاؤں مدینے میں داخل ہو۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جب روضہ پر انوار پر گنبد خضرا پر نگاہ پڑے، درود و سلام کی خوب کثرت کرے۔ جب شہر اقدس تک پہنچو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھو، اب تو دروازے نہیں ہیں، اور پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ۔ یہ پوری دعا یہاں لکھی۔ وہاں جا کر آپ اپنا سامان وغیرہ ہوٹل پہ رکھیں، اپنے آپ کو فریش کر لیں، نئے کپڑے پہنیں، نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں۔ سفید رنگ کا سوٹ اگر ہو سکے تو سفید پہن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے۔ سفید کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور معطر معطر مسجد نبوی شریف کی طرف چلیں۔ مسجد مبارک میں حاضری سے پہلے تمام ضروریات جن سے دل کا لگاؤ ہے یا بٹنے کا باعث ہے ان سے فارغ ہو جائے۔ مثلاً بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لے، اپنے آپ کو بالکل فریش کر کے جائے کہ توجہ کسی اور طرف نہ جائے۔ خوشبو لگائے، سرما لگائے، اور مشک کی خوشبو افضل ہے۔ اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سموئی بنا لے، اور دل کو بزور رونے پر لائے اپنی سنگ دلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کرے۔ جب مسجد کے دروازے پر حاضر ہو صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہر جائے، جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر سیدھا پاؤں پہلے رکھ کر ہمہ تن ادب ہو کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو۔ اس وقت جو ادب اور تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر سے پاک کر لو، یہاں تک کہ مسجد کے نقش و نگار کو بھی نہ دیکھو۔
بس آنکھیں بند ہو اور ایک ہی تمنا ہو کہ میں حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، اور کوئی سوچ نہ ہو اور کوئی خیال نہ ہو، دنیا کی ساری خیالات باہر چھوڑ کر جائیں، ساری توجہ باہر چھوڑ کر جائیں، بس اب تو ایک ہی دھن ہے کہ نبی پاک کے روضے پہ حاضری دے لوں، اور کوئی خیال دل میں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا سامنے آ جائے جس سے سلام کلام ضرور ہو تو راستہ کترا کر چلے جاؤ، تاکہ اس کام میں بھی مشغول نہ ہو، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو، پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف رہے۔ ہرگز ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ بولا جائے، آوازوں کو پست رکھا جائے۔ یقین جانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی، حقیقی، دنیاوی، جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کے لیے، ایک آن کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانے کا نام ہے، باقی ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت امام قسطلانی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو جانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا روشن ہے کہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی کپڑے اور پردے اوڑھ کر چلے جائیں، جتنے مرضی اپنے آپ پہ لیبل لگا کے چلے جائیں، مگر وہ دلوں کی تختیاں پڑھ رہے ہیں۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ وہ یاد ہے نا آپ کو حضور نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ میں تو تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارا خشوع اور تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میں تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ آگے لکھتے اعلیٰ حضرت اب اگر جماعت قائم ہو شریک ہو جاؤ اور اسی میں تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ حاضری بارگاہ مختصر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھ کر جہاں پر اب وسط مسجد کریم میں محراب نبوی بنی ہے وہاں پر جا کر پڑھو، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں ہو سکے اس کے نزدیک نزدیک کوشش کر کے ادا کرو، پھر سجدہ شکر میں گر کر دعا کرو الہی اپنا اور اپنے حبیب کی بارگاہ کا قبول نصیب فرما۔ یہ ساری چیزیں اب بظاہر ممکن نہیں رہیں کیونکہ ریاض الجنہ میں جانے کی اب بہت طویل مشقت والا عمل ہے، تو جو بھی پرانی مسجد نبوی شریف ہے اسی میں کوشش کر کے 2 رکعت ادا کر لیں، اگر ممکن ہو تو پھر باب السلام سے اب بھیجا جاتا ہے، آپ باب السلام پر جو قبلہ رخ کی طرف ہے حاضر ہو جائیں۔ باب السلام اگر ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں تو مسجد نبوی کے محراب کے ساتھ آگے جو 6 صفیں ہیں ان صفوں میں دائیں طرف باب السلام ہے اور بائیں طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلاً اگر میں اس رخ پہ کھڑا ہو جاؤں تو دائیں طرف باب السلام ہے مسجد کے اندر عین اگلی 6 صفیں آخری، اور بائیں طرف باب البقیع ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ بہت پیارا شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کعبے سے اگر تربت شاہ فاصل ہے کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے، اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا بولا کہ سب جسم ہیں وہ مرکز دل ہے، اس لیے دل بائیں طرف ہوتا ہے، سرکار کا روضہ بھی بائیں طرف ہے۔ خیر اب کمال ادب میں ڈوبے باب السلام سے اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے،
लरजते कांपते गुनाहों की नदामत से पसीना पसीना होते हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व करम की उम्मीद रखते मवाजह आलिया की तरफ हाजिर हो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार पुर अनवार में रूब क़िबला जलवा फरमा हैं। इस सम से हाजिर होगे तो हुजूर की निगाह बेकस पना तुम्हारी तरफ होगी। ये बात तुम्हारे लिए दोनों जहान में काफ़ी है। अब कमाल अदब, हैबत और खौफ और उम्मीद के साथ दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके चलनी है। हैबत भी हो और उम्मीद भी हो, दोनों चीज। जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर चले आओ ये घर महबूब रहमान का घर है। सुभान अल्लाह। तो दोनों चीजें साथ साथ लेकर चले। अब कमाल अदब और हैबत और खौफ और उम्मीद के साथ वो जो बड़ा सुराख है और छोटे दो सुराख हैं, इनके दरमियान में जो खिड़की है, आला हजरत की तहकीक के मुताबिक ये असल मवाज शरीफ है। उस खिड़की के अंदर निशानी भी लगी हुई है। तो यहाँ पर ऐन खिड़की के सामने हाजिर हो जाएं, किबले को पुश्त होगी और सुनहरी जालियों की तरफ आपका रुख होगा। बाद अब सर झुकाए रोते हुए सरकार की बारगाह में सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व उम्मतिका अजमाइन। खबरदार जाली शरीफ को बोसा देने या हाथ लगाने से बचो कि अदब के खिलाफ है, बल्कि 4 हाथ दूर। उनकी ये रहमत क्या कम है कि तुमको अपने हुजूर बुला लिया, अपने मवाजह अक़दस में जगह अता फरमाई। उनकी निगाह करम अगरचे हर जगह तुम्हारी तरफ थी, अब खुसूसियत के साथ तुम्हारी तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी उस पाक जाली की तरफ हो गया जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम गाह है। निहायत अदब और वक़ार और बा आवाज़े गमगीन व दिले शर्मनाक व जिगर चाक चाक। आला हजरत मोतदिल आवाज से, ना बुलंद हो ना निहायत नरम, अगरचे वो तुम्हारे दिलों के खतरों से आगाह है। मुजराओ तस्लीम बजा लाओ और अर्ज करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहां तक मुमकिन हो और जबान यारी दे और मलाल और किसल ना हो, सलातो सलाम पढ़ते रहो हुजूर से अपने लिए, अपने माँ बाप, अपने पीर, अपने उस्ताद, अपनी औलाद, अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफाअत मांगो। बार बार अर्ज करो अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल। बड़ी बारगाह है तो बड़ी चीज़ मांगनी, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों का सवाल ना करें, बड़ी चीज़ों का सवाल करें। छोटी भी वो देते हैं, बड़ी भी वही देते हैं, लेकिन कोशिश करें मगफिरत मांगे, शफाअत मांगे। फिर अगर किसी ने सलाम कहने की वसीयत की हो, बजा लाओ, शरअन इसका हुक्म है। फिर अपने दाहिने हाथ मशरिक की तरफ हाथ भर हटकर हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में खड़े हो जाओ और अर्ज करो अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वज़ीर रसूलिल्लाह। फिर इतना ही और हटकर फारूक आज़म के रूबरू खड़े हो जाओ और अर्ज करो अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या मुतम्मिमल अर्बाईन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दोनों के दरमियान खड़े होकर दोनों को इकट्ठा सलाम पेश करो। ये सब हाज़रियाँ महल्ले इजाबत हैं। दुआ में कोशिश करो, दुआ जामे करो और दुरूद पर कनाअत कर लो तो सबसे बेहतर है।
اعلیٰ حضرت ہیں کہتے صرف درود ہی پڑھتے رہو اور کوئی دعا نہ مانگو تو یہ سب سے بہتر ہے کہ درود خود ایک جامع دعا ہے. تم اس محبوب کے لیے یہ دعا کرتے ہو اللہم صلی علی، تو جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کو جواباً دعائیں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. جب تک مدینہ طیبہ حاضری نصیب ہو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سانس بیکار نہ جانے دو. ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد شریف میں با طہارت حاضر رہو. نماز اور تلاوت اور درود میں وقت گزارو. دنیا کی بات کسی مسجد میں نہ چاہیے نہ کہ یہاں پہ. ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لو. یہاں تمہاری یاد دہانی کے لیے دروازے پر کتبہ ملے گا نویت سنت الاعتکاف. یہ باب صدیق سے جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے. مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے. یہاں کی ہر نیکی 50,000 لکھی جاتی ہے. لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو. کھانے پینے کی کمی ضرور کرو. جہاں تک ہو سکے صدقات دو، خصوصاً یہاں والے لوگوں پر، خصوصاً اس زمانے میں کہ اکثر وہاں ضرورت مند ہیں، یعنی اس دور میں. قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں کرو روضہ رسول مسجد نبوی میں، اور ایک حتیم کعبہ معظمہ میں کرو. اعلیٰ حضرت کی وصیتیں. ایک حرم مکہ میں قرآن کا ختم کریں اور ایک مسجد نبوی شریف میں قرآن کا ختم کریں. روضہ انور پر نظر بھی عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن کا دیکھنا. تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کرو اور درود و سلام عرض کرتے رہو. بس روزے وال تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے. آپ روزہ رسول کی زیارت بھی کرتے رہیں تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پنج گانا یا کم از کم صبح و شام مواج شریف میں حاضر ہو کر سلام ضرور عرض کرو. کم از کم 2 بار تو دن میں لازمی حاضری بارگاہ کریں. شہر میں خواہ شہر سے باہر جہاں کہیں بھی گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کرو. اس کے لیے ہرگز بے سلام کیے ہرگز نہ گزرو کے ادب کے خلاف ہے. جب بھی روضہ رسول پہ نگاہ پڑے فوراً سلام پیش کر کے پھر آپ اپنے کام میں مشغول ہوں. سبحان اللہ. اور کوشش کریں کہ 40 نمازیں مسجد کے اندر پوری کر لے، کہ فرمایا جسے میری مسجد میں 40 نمازیں فوت نہ ہوں اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. 8 دن آپ کو اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ 40 نمازیں پوری کر لیں. تو 40 نمازیں کوشش کر کے مسجد نبی کے اندر ہی پڑھیں. حتی الوسع کوشش کرو کہ مسجد اول یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس میں نماز پڑھو، اور اس کی مقدار 100 ہاتھ لمبائی اور 100 ہاتھ چوڑائی، یعنی 100 ہاتھ سے مراد 50 گز، 50 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی. وہاں پہ آپ کو پلروں پہ نشان یہ مل جائیں گے. قبر کریم کو ہرگز پیٹھ نہ کرو، اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ پیٹھ کرنی پڑ جائے. اب تو اگلی صفوں میں نماز ویسے ہی نہیں پڑھنے دیتے. روزہ انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. مدینہ منورہ میں جائیں تو جنت البقیع ضرور حاضری دیں. وہاں 10,000 صحابہ کرام جلوہ فرما ہیں جن میں خاتون جنت بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر، عمر 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 عثمان ہے عثمان، عثمان ہے عثمان،
जन्नती 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 या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। आज हमारे साथ हैं काली काली कमरी वाले, आज हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें सारे बुजुर्गों से प्यार है, हर सहाबी से भी प्यार है, हर वली से भी प्यार है, हर नबी से भी प्यार है, हर अहले बैत के जवान से भी प्यार है। तो हम सब के गुलाम, ये अहले सुन्नत का शरफ है। ये सारे नारे इकट्ठे हर महफिल में नहीं लग सकते, ये सिर्फ सुन्नियत का फैज़ान, ये अहले सुन्नत का एजाज़ है कि ये सारी हस्तियों के नारे हम लगा लेते हैं, हम सबको मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा, हर सहाबी से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा, अहले बैत पाक से भी प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। ठीक है, हमें सबसे प्यार है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने नारे जो कहे हैं, तो ये सारी हस्तियां वहां जलवा फरमा हैं। इसी जन्नतुल बकी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इब्राहीम भी हैं, इसी में आपकी साहबजादियाँ और ख़ास तौर पे हज़रत रुक़ैया भी मौजूद हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन भी हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, साद बिन अबी वक़ास भी हैं, हज़रत इब्न हुज़ाफ़ा सहमी भी हैं, असाद बिन ज़ुरारा भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा भी हैं, इमाम हुसैन का सर अनवर भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी हैं, इमाम जाफ़र सादिक भी हैं। ये सारे जन्नतुल बकी में हैं, तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह नबी पाक की अज़वाज, ख़ास तौर पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारे प्यारे प्यारी शख्सियात वहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। खातून जन्नत भी वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कुबा शरीफ भी ज़रूर जाएं, उसकी भी ज़ियारत करें। वहाँ जाकर 2 रकत पढ़ना ऐसे ही है जैसे उम्रा कर लेना। ओहद पहाड़ की भी ज़ियारत करनी है कि कोहे ओहद के बारे में हदीस पाक में आया, कोहे ओहद हमें महबूब रखता है, हम इसे महबूब रखते हैं। एक रिवायत में जब ओहद पर जाओ तो उसके दरख्त से कुछ खाओ, अगरचे बबूल हो, कुछ ना कुछ वहां से चख लीजिएगा। वैसे भी वहां बहुत कुछ मिलता है। अब तो बेहतर यह है कि पंजशंबा के दिन, पंजशंबा जुमेरात का दिन सुबह के वक्त जाए और सबसे पहले सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करे और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और मुसअब बिन उमैर को सलाम अर्ज़ करे। एक रिवायत में है कि ये दोनों हज़रात भी यहीं मदफून हैं। सुभान अल्लाह। मदीना तय्यबा के कुओं की ज़ियारत करें, वहाँ मस्जिद किबला तैन है उसकी ज़ियारत करें, जो मसाजिद खमसा हैं उनकी ज़ियारत करें, मस्जिद फ़तह है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुआ था, उन सब मसाजिद की ज़ियारत करें। मस्जिद जुम्आ है, मस्जिद गमामा है, मस्जिद इजाबा है। ये सारी ज़ियारात आपको इंशाअल्लाह वहाँ पर नसीब होंगी। अल्लाह ताला हमें खैर व आफ़ियत से जाना नसीब फरमाए और इस सफ़र को हमारे लिए बाइस बख्शिश और मग़फ़िरत बनाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील करीमिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुआ से पहले उम्रे के 4 अरकान दोहरा देता हूँ। उम्रे में 4 काम किए जाते हैं। पहला काम है एहराम बांध कर नियत करना और तलबिया पढ़ना। दूसरा काम है तवाफ़े खानाए काबा करना। तीसरा काम है सफ़ा मरवा की सई करना। चौथा काम है हलक करवाना। तो ये 4 काम करेंगे तो उम्रा हो जाएगा। कोई एहराम के अंदर कुछ पाबंदियां हैं, उनका ख्याल रखना है। एहराम की हालत में मर्द हजरात सर नहीं ढक सकते, सर पे कपड़ा भी नहीं लगा सकते। इसी तरह मुंह नहीं ढक सकते, मुंह पे कपड़ा भी नहीं लगा सकते। खुशबू नहीं लगा सकते, जिस्म का कोई बाल नहीं तोड़ सकते, नाखून नहीं काट सकते, पाँव की उभरी हुई हड्डी नहीं छुपा सकते, सिला हुआ कपड़ा
نہیں پہن سکتے، یہ موٹی موٹی پابندیاں، ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی